بھی خیرن یشرح صدرہ للاسلام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہو اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، بھلا وہ شخص جو جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا، نور مقرر کر دیا اور وہ اس کے ذریعے لوگوں میں زندگی گزارتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، دوسری جگہ آیت ہے میں تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دل کے نورانی ہونے کا پتہ کیسے چلے گا۔ اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ انسان یعنی نیک عمل کرنے والا صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ شرط ہے۔ دل کے نورانی ہونے کی پہلی یعنی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ انسان مومن ہو۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں رہنے کا ارادہ دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہو، اس کی نیت آخرت کی ہو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ دیکھیں، تمام نیک اعمال کی بنیاد اس کی تمام نیک اعمال جو ہیں وہ اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کہ انسان صاحب ایمان ہو۔ اس وقت ہم جو لوگ بستے ہیں دنیا میں مسلمان، ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، نہ مومن بننا چاہتے ہیں۔ ان کی منزل دنیا ہے، یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی صبح و شام دنیا کے لیے ہے۔ بیچ میں اگر کچھ نمازیں، زکوٰۃ، روزے، یہ حج کر لیں، وہ سب عبث ہیں، فضول ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ بغیر نیت کے کوئی کام آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ انما الاعمال، بنیادی اصول ہے، نیت اگر آپ کی آخرت نہ ہو، منزل اللہ نہ ہو، قرآن آپ کے لیے باعث ہدایت نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے لیے نمونہ نہ ہو، اور آپ نمونے پر چل نہیں رہے، آپ کے تمام دعوے جو ہیں وہ فضول ہیں، آپ کے تمام اعمال رد ہیں، فضول ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کل کے ماحول میں تو ہمیں نہ ایمان کا پتہ ہے نہ کفر کا پتہ ہے، ہم تو بس ایک ہی یہ سب کچھ جو ہے ہم نے تمام اپنی اخروی کامیابی کو ایک داؤ پہ ہم نے بیچ دیا ہے، اور وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ تو اس میں یہ تصور کرنا کہ کون سا عمل نیک ہو رہا ہے میرا، کون سا نور کا نقطہ بن رہا ہے، یہ سب اعمال جو ہیں یہ کالے ہیں، آپ کا چہرہ سیاہ ہے اس وقت۔ قیامت کے دن بعض چہرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض کالے ہوں گے، تو صاحب ایمان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ایمان کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے کہ بھئی ہے کیا، بیٹھو میرے سامنے، بیٹھو میرے ساتھ، بیٹھو مجھے بتاؤ کہ ایمان ہے کیا، یہ کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، یہ سوال کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دو کان اسی لیے دیے نا، ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو۔ آخرت کی کوئی بات جو ہے ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے، اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کا کوئی وعدہ جنت کا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں، ہمارے لیے کوئی کشش نہیں ہے، اس میں ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ورنہ وہ تو بڑی اچھی جگہ بیان ہو رہی ہے۔ وہاں کے آپ محلات دیکھیں،
اور وہاں کی آپ انداز رہائش دیکھ لیں، شاہانہ تخت شاہانہ پر بیٹھے ہوں گے اور تکیہ متکئین علی الارائک، آرام، نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی نہ سردی، ایک سا موسم، اور ہر چیز، ہر کھانا نیا نیا، نیا ذائقہ، ایک کھانے کو آپ چکھ لیں دوبارہ پھر وہ۔ یہاں تو دال کا ذائقہ بھی وہی ہے، کبھی دال پکتی ہے، کبھی لوبیا پکتا ہے، کبھی سبزی، تو سارے ذائقے تو وہی ہیں۔ بھنڈی کا ذائقہ تو بھنڈی ہے، وہاں تو ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ایک بہت اچھا مطلب وہ ہے، اور یہ کب ہے؟ یہ کل ہے۔ ہمارا تو یقینی نہیں ہے، نہ ہم یقین کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوزخ کے عذابات، یعنی دہکتی آگ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخیوں کا کہ ان کی قمیضیں جو ہیں وہ آتش گیر مادے کی ہوں گی، قطران لباس جو ہے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اور پھر بند کی ہوئی، علیہم نار مؤصدہ، بند کی ہوئی آگ۔ ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہماری باتیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سوالات کہ دل نورانی ہیں، اس کا کیا علامت ہے، یہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ اصل تو چیز ہے ایمان باللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ ہو اور آپ سیدھے راستے پر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سیدھے راستے پر ہے، اللہ کا حکم یعنی قرآن اور نبی کا طریقہ آپ کا مدعا ہو، آپ اس کے طریقے یعنی آپ کی یہ چاہت ہو اور آپ کر رہے ہوں۔ ایمان باللہ سب سے پہلے ہے، ایمان مطلب یقین، تمام باتیں جو بیان کی رہی ہیں، آخرت، یعنی رسول، اور اللہ کی توحید، یہ ساری باتیں تفصیل میں نے کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کی دیکھیں، آپ کی منزل اگر اللہ ہے، راستہ اللہ کا ہے، آپ کو سیدھے راستے پر ہونا چاہیے، ورنہ دعوت و باطل ہو گیا۔ اگر آپ سیدھے راستے کی اہمیت سے ہی واقف نہیں ہیں تو آپ کا دعوت و باطل ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ نیک ہیں، وہ تقوی والے ہیں، تمام اعمال جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کے دل پر سفید داغ لگتے رہیں گے۔ کالے داغ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ نے تو راستہ سیدھا کر لیا، اب کاہے کا کالا داغ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب آپ جا رہے ہیں ایک راستے پر، منزل آپ کی اللہ ہوگی، تو یہ پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل نورانی ہو جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی آپ اپنے دل کو براق بناتے ہیں، یہ آپ کی دوڑ پہ ہے۔ جب آپ دوڑتے ہیں، اچھا جب دل نورانی ہو گیا تو پھر اب یہ سوال آتا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ جب دل نورانی ہو جائے تو وہ اس کی علامات کیا ہیں، اب یہ سوال بنتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ نور دل میں داخل ہو جائے تو دل یعنی سینہ فراخ ہو جاتا ہے، ان فسخہ کے الفاظ میں سینہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا بھی مضمون ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہو اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، بھلا وہ شخص جو جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا، اچھا نور مقرر کر دیا اور وہ اس کے ذریعے لوگوں میں زندگی گزارتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟
اچھا دوسرا یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، دوسری جگہ آیت ہے میں تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دوں گا. بہرحال یہ ساری باتیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ بھئی جب وہ نور داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں؟ جب سینہ کھل جائے اور نور داخل ہو جائے اس کی علامات بتائیے. حضور نے جواب دیا کہ التجافی عن دار الغرور، کہ یہ شخص جو ہے دھوکے کے گھر سے اعراض کرے گا، پہلو تہی کرے گا، دل سے نہیں چاہے گا، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کے دل میں. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور یہ ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع کرے گا اور اس طرف چاہے گا کہ بھئی میں نے تو وہیں جانا ہے. انابت. والتعہب للموت قبل الورود، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ تیار ہوگا. تو یہ علامات ہیں اس کی. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.